زمین و آسمان کی تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دی گئیں. لوگوں کا ظاہر و باطن یکساں ملاحظہ فرماتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 418 اور 741 اور مسلم شریف حدیث نمبر 424. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف آگے کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ پر نہ تو تمہارا رکوع پوشیدہ ہوتا ہے اور نہ ہی تمہارا خشوع یعنی باطنی کیفیت. بلا شبہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، اور خشوع جو باطنی اور اندر کی کیفیت ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی قوت بھی بہت منفرد و بے مثال ہے. شب معراج آپ نے بلا واسطہ رب کا کلام سنا، زمین پر بیٹھ کر آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سماعت فرمایا، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مکے سے پکارنے والے ایک فریادی کی فریاد کو سماعت فرمایا. اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا تمام آسمان فرشتوں سے بھرے ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ فرشتے جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کی تعداد دوسرے فرشتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ کئی فرشتے رکوع میں ہیں، کئی فرشتے قیام میں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تفسیر خازن میں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کی طرف وحی فرمائی کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس میں میرے فرمانبردار بھی ہوں گے اور میرے نافرمان بھی. جو میرے فرمانبردار ہوں گے انہیں میں جنت میں داخل کروں گا اور جو میرے نافرمان ہوں گے انہیں میں دوزخ میں ڈال دوں گا. زمین نے کہا، اے اللہ، کیا مجھ سے تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو جہنم میں جائے گی؟ اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں. تو زمین رونے لگی اور اس سے ایسے چشمے پھوٹ پڑے جو قیامت تک جاری رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس میں سے سرخ کالی مٹی ایک ایک مشت لے آئیں. پھر وہ مٹی لائی گئی، اسے لیس دار مٹی بنا دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد اسے بو والا گارا اور کچھ عرصے بعد بجتی ہوئی خشک مٹی بنا دیا. پھر اسے ایک جسم کی شکل دے کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا. فرشتے اس جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اس جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی. شیطان بھی وہاں سے گزرتا تھا اور کہتا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جو اس کو پیدا کیا گیا ہے. پھر اس نے غور سے اس جسم کو دیکھا تو اسے خالی پایا. پھر کہا، یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والی نہیں ہوگی. پھر ایک دن اس نے فرشتوں سے کہا کہ اگر اس جسم کو تم پر فضیلت دی گئی تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے رب کا کہا مانیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ سن کر ابلیس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کو مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں ضرور نافرمانی کروں گا، اور اگر مجھے اس جسم پر فضیلت دی گئی تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو روح کو حکم فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جائے. چنانچہ روح اس جسم کے تالو میں داخل ہوئی اور آنکھوں تک پہنچ گئی اور یوں سارے جسم پر مٹی نظر آنے لگی.